ہاں جی تھانے صاحب کدھر ہے دھیان؟ حال بتائیں. دھیان کہاں جانا حسن صاحب، بس ہماری زندگی تو وہ شعر بن گئی ہے، بتی آتی ہے بتی جاتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی. سبحان اللہ. کیا ٹانگ توڑی ہے شعر کی؟ اچھے ٹانگ نے توڑی، میں تو حسب حال کہہ رہا ہوں. یعنی جس قوم کو بتی میسر نہیں ہے، درزی کی مشین بند. یار مجھے ایک بات بتائیں، 100 سال پہلے بتی تھی دنیا میں؟ اتنا لوگ جب چیختے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، یہ ہمارا فیلئر ہے، زیر استعمال ہے حسن صاحب. اب ہر کام لیکن اگر گورے نے بجلی ایجاد ہی نہ کی ہوتی پھر آپ لوگ کیا کرتے؟ بہت اچھا ہوتا، اسی طرح رہ رہے ہوتے مزے سے چھاؤں میں درخت. اب تو درزی کی مشین نہیں چلتی اس کے بغیر، کچھ نہیں چلتا جی. ہاں کچھ بھی نہیں. یہ لسی نہیں ملتی، وہ الیکٹرک وہ مداخلت بھی اس سے غریب یاسر صاحب صورتحال ہے کہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے. لوگوں کو اس وقت بھی ہمارے تھانے دار صاحب سمیت اس وقت بھی بجلی کی پڑی ہوئی. تو بنیادی حقیقت تو یہ ہے نا جی، اپنی سہولتوں کے عادی جو ہو گئے نہیں، اس کے علاوہ دیکھیے نا، اپنی ضرورت تو سب سے پہلے ہوتی ہے نا. اگر بھوک لگی ہے تو اب کیا کریں گے؟ آپ صرف جنگ کا تماشا دیکھ کر تو اپنے پیٹ کی بھوک نہیں مٹا سکتے. ویسے بھی ہماری قوم کو عادت ہو گئی ہے، وہ نا مطلب فرائض نہیں پہچانتے، حقوق حاصل کرنا چاہتے کہ مجھے میرا حق دے. اس کو حق و باطل کی جنگ ہم نے بنایا ہوا ہے. نہیں، یہ ہے ہی حق و باطل کی جنگ، بنایا نہیں ہوا یاسر صاحب. یہ حق و باطل کی، یہ اس ملک کے سروائیول کی، یہ ہماری آئندہ نسلوں کی جنگ ہے. جی میں بالکل، دیکھیں میں بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حق کا جو لفظ ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں پراپرلی، اور ہم اس کا استعمال کیے چلے جا رہے ہیں. اب اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ عرب جو ہیں وہ فطرت کے بڑا قریب تر زندگی بسر کرتے تھے، اور وہ تو خیر ٹرائبل لوگ تو کرتے ہی ہیں، جو جنگلوں یعنی کہ فلسفیانہ کیلو کال سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں تھا. تو ان کے نزدیک حق کا کیا تصور تھا؟ ان کے نزدیک حق وہ چیز تھی جو کہ اس طرح سے واقع ہو جائے جس کا انکار ممکن نہ ہو، ناقابل تردید ہو. مثال کے طور پر آپ کو کوئی ضرورت لاحق ہو گئی ہے، کوئی حاجت لاحق ہو گئی ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. کوئی حاجت، تو عرب کہے گا حقت الحاجہ، کہ حاجت حق ہے. آپ گفتگو کر رہے ہیں، شدید بھوک لگ گئی ہے، تو وہ کہے گا حقت الحاجہ، یعنی کہ حاجت جو ہے وہ حق ہے. اسی طرح وہ کہے گا طعنۃ المحققہ، یعنی کہ وہ نیزہ جو کہ جا کے لگا ہے اور آر پار ہو گیا ہے، اس نے گویا کہ اپنا شکار کر دیا، اور اس کا نشانے پہ لگنا جو ہے وہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، لہٰذا وہ طعنۃ المحققہ ہو گیا. تو گویا کہ ناقابل تردید حقیقت ٹھوس واقعے کی شکل میں وہ چیز سامنے آ گئی ہے، تو وہ حق ہے. ارے وہ جو وہ اونٹ کے اتنے سال کا ہو میں گیا. عرض کر رہا ہوں نا کہ اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ دیکھیے حق اس اونٹ کو کہتے ہیں جو اپنی عمر کے 3 سال پورے کر کے چوتھے سال میں داخل ہو جائے. کیونکہ اونٹ جب چوتھے سال میں داخل ہوتا ہے تو وہ بار برداری کے قابل ہو جاتا ہے، گویا کہ اس پہ اب بوجھ لادا جا سکتا ہے، کام کرنے کا میچور ہو گیا، میچور ہو گیا، اب وہ بار برداری کے قابل ہو گیا. اب گویا کہ وہ اب اس اونٹ کو ریپلیس کر سکتا ہے جو کہ اس سے پہلے بار برداری کرتا رہا، اور کرتے کرتے اب وہ مزید بوڑھا ہو چکا ہے. اچھا یہی بات اگر ہم اسی کا اطلاق ہم قوموں کے اوپر کریں تو ایسا ہے کہ قدرت نے اپنے کام کے لیے اگر کسی قوم کو منتخب کرنا ہے تو وہ قوم جب تک کہ قدرت کا کام سر انجام دے رہی ہے تو قدرت اس سے کام لیتی رہے گی. لیکن جس وقت وہ قدرت کا کوئی مفید خدمت سر انجام دینے کے قابل نہیں رہے گی تو قدرت ایک نیا اونٹ تیار کر لے گی اتنی دیر میں، جو کہ آ کے اس کا بوجھ، قدرت اپنے کام کا بوجھ اس کی طرف منتقل کر لے گی. بیکار ہے وہ فارغ ہو جائے گا، وہ باطل ہو جائے گا، وہ ہٹ جائے گا، اور اس کی جگہ جو کارآمد ہے، جو مفید خدمت سر انجام دے سکتا ہے، یہی وہ تصور ہے جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا. اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ جب سپر پاورز ریپلیس ہوتی ہیں، ایک سپر پاور کی جگہ دوسری سپر پاور لیتی ہے جی، تو اس کا مطلب ہے وہ جوان اونٹ ہوتی ہے جو بوجھ اٹھانے کے بلا شبہ. اور اس میں بھی دیکھیے قرآن کی نظر میں وہ پوزیشن میں ہوتی ہے. اور اس میں بنیادی اصول کیا ہے کہ یہاں پہ سروائیول آف دا فٹسٹ نہیں ہے. قرآن نے بتایا کہ قوموں کی شکل میں بقا للانفع، یعنی کہ بقا اس کے لیے ہے جو کہ زیادہ نفع بخش ہے. یہاں یاسر صاحب آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ بھی دراصل سروائیول آف دا فٹسٹ ہی ہے. فٹسٹ ہے، فٹسٹ کی ڈیفینیشن ہے نا جی، جو نافع ہو بنی نوع انسان کے لیے وہ فٹسٹ ہے. ہاں، لیکن جب ہم جنگل کے معاشرے میں دیکھیں تو وہاں پہ چونکہ ایک فرد کا معاملہ ہے نا، کہ ایک فرد طاقتور ہے، تو یہ تصور قرآن نے عرب کو دیا کہ دیکھو یہاں پہ معاملہ ایک فرد کا نہیں ہے، معاملہ ہے قوم کا. کی بات ہے، پہلے فرد پھر قبیلہ پھر قوم ہو گئی. کو سمجھتے ہیں، دیکھیں یہ پازیٹو طریقہ ہے نا فٹنس کا، کہ جو بندہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، بہتر ہے، پازیٹو ہے، اور وہ نفع بخش ہے، نفع بخش اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، عالم انسانیت کے لیے،
मुआशरे के लिए, बनी नौ इंसान के लिए। और कुदरत के वो जो fittest है। तख्लीकी सफर है उसको आगे बढ़ाने के लिए है ही वही। हाँ, जी, वही बिल्कुल, फिटेस्ट। वो फिटेस्ट है, यानी कि फिर हम या उसको रीडिफाइन कर लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें नहीं, भी define भाई करने नहीं, की ये जरूरत चीजों नहीं है। को हाँ। इंटरप्रेट करने का तरीका होता है ना जी। जी। जो नेगेटिव माइंड है वो फिटेस्ट उसको समझेगा कि जो बदमाश है, जो ताकतवर है, ताकतवर है। जो बुलडोज कर सकता है, जी, जो आपको डोमिनेट जो कि कर जंगल सकता का कानून होता है बुनियादी तौर ठीक है, वो समझेगा वो फिटेस्ट है। मैं समझता हूं कि वो फिटेस्ट है जो अपने इर्द गिर्द के लिए पूरे मुआशरे एक के लिए positive- फायदेमंद हो जाए। हाँ, जो फायदेमंद मुआशरे के लिए, है। बनी माशरे के लिए और उससे आगे बनी नौ बढ़ इंसान के के बनी लिए। नौ इंसान के बनी लिए, नौ पूरी इंसान। इंसानियत इसका के मतलब लिए। है कि अगर वेस्ट लीड कर रहा जी। है या वेस्ट डोमिनेट कर रहा है, देखिए कुदरत तो किसी वो की तरफदारी नहीं करती। सबसे ज्यादा तो बेनिफिट बनी नौ इंसान जी। ने पिछली 1.5-2 सदियों में उन्हीं निजाम में कुदरत- अभी बिजली का रोना रो रहा था थानेदार साहब। तो बिजली उनकी है, मशीन उनकी है। बिजली किसे क्रीम बख्शने तो नहीं। नहीं उन्होंने बनाई। देखिए साहब, मैं कह रहा हूँ कि निजाम में कुदरत किसी की तरफदारी नहीं करता, अपना इस्तेहकाक खुद साबित करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे अगर वेस्ट रूल कर रहा है तो ये वो कोई इसको ग्रांट में चीज नहीं मिली, उसने अपना इस्तेहकाक साबित किया है, क्वालिफाई किया है तो इस मकाम पे पहुंचा। इसी तरह हम लोग अगर अपना इस्तेहकाक साबित करेंगे हम लोग तो भी हम पहुंचे। उरूज पाएंगे, यानी कि सिर्फ जलने से मैं कुड़ने आपको से। एक बात बताऊं, मैंने पिछले दिनों काफी दिन हो गए, मैंने मौलाना मौदूदी साहब के हवाले से उनकी एक स्पीच थी प्री पार्टीशन, पाकिस्तान बनने से पहले पठानकोट में, वो छपी हुई है बनाओ बिगाड़ के उर्फान से। जी, जी। तो बड़ी खूबसूरती और बड़ी सादगी से उन्होंने बात बयान की है कि ये धरती जो है, ये कुर्रा अर्ज जो है, ये अल्लाह पाक का है, बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी शख्स का कोई बाग हो। बिल्कुल ठीक। एक कौम है जो माली की मिसाल है कि अगर वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, पानी दे रहा है, उसकी गोडी कर रहा है, उसको खाद दे रहा है, ठीक रख रहा है, उसको ट्रिम कर रहा है, उसको खूबसूरती से मेंटेन कर रहा है, वो चलेगा। अदरवाइज वो माली अगर वो नई जिम्मेदारी से काम कर रहा है उस बाग की, बिल्कुल ठीक, देखभाल नहीं कर रहा, हाँ। वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये तब्दीली अक़वाम का यही कायदा है। एक बिल्कुल। ऐसे माली से रिप्लेस कर दिया जाएगा जो उससे इसका बेहतर मतलब है, हाँ, जो उससे बेहतर जो नहीं, जो उसको बेहतर जो सजाएगा संवारेगा